بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ التکویر 29 آیات ہیں، مکی صورت ہے اور حدیث میں اس کا نام اذا الشمس کورت بھی کہا گیا ہے۔ بنیادی موضوع جو ہے وہ قیامت ہے، اور اس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ وہ قیامت کو آنکھوں سے دیکھ لے تو اسے چاہیے کہ سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق پڑھ لے، یعنی ان صورتوں میں واضح طور پر قیامت کا منظر کھینچا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا۔ کور کہتے ہیں کسی چیز کو عمامہ یا پگڑی کی طرح لپیٹنا اور اوپر نیچے گھمانا، یعنی کسی چیز کو گولائی میں لپیٹنا اور اس کو جماتے جانا، ایک جگہ جماتے جانا۔ مطلب یہ ہے کہ سورج کی شعاعیں اور اس کی روشنی اور اس کی حرارت سب کچھ لپیٹ دیا جائے گا، اور وہ بس ایک بے نور جسم رہ جائے گا۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب قیامت ہوگی، یعنی یہ قیامت کی ابتدائی خبر دی جا رہی ہے کہ جب قیامت شروع ہوگی تو اس وقت کیا ہوگا۔ اصل میں یہاں 1 سے 6 آیت میں قیامت کی ابتدائی خبر ہے کہ اور ایک ایک چیز کو کھول کر کے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ قیامت کی ہولناکیوں کو سمجھا جا سکے، قیامت کے دن کے منظر کو سمجھا سکے، قیامت کا دن کتنا خوفناک ہوگا اس کو سمجھا جا سکے۔ تو سب سے پہلے جو چیز بتائی گئی کہ اذا الشمس کورت، کہ جو سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، وہ بے نور ہو جائے گا، اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، تو وہ وقت کیسا ہوگا، کتنا خوفناک ہوگا۔ ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن پڑھنے کا مقصد ہی یہی ہونا چاہیے کہ قرآن سے انسان عبرت حاصل کرے۔ دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے اندھیرا چھا جائے تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز، ہر کام ٹھپ پڑ جاتا ہے۔ کدھر سے لائٹ آ جائے، کہاں سے روشنی آ جائے، انسان اس کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک دن ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا جب سورج کی روشنی ختم کر دی جائے گی۔ پھر اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ اور اس دن صرف سورج ہی نہیں لپیٹ دیا جائے گا، اور ستارے بھی بے نور ہو جائیں گے، ستارے بھی بے نور ہو جائیں گے۔ یہاں جو قدرت کہا گیا ہے، قدرت یعنی رنگ میلا اور ہلکا پڑنا، اس کا معنی ہوتا ہے، یعنی کہ ستارے اور چاند کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو روشنی ابھی دے رکھی ہے، جو روشنی ان کو حاصل ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے نور کو لے لیں گے، اس کے نور کو ختم کر دیں گے، اور پھر سب ایک اندھیرا چھا جائے گا اس دنیا پر، ساری چمک، ساری روشنی، سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ستاروں کے بارے میں کیا آتا ہے کہ ستارے بے نور ہو جائیں گے اور وہ زمین پر گر جائیں گے، گر پڑیں گے۔ پھر آگے کیا فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پھر کیا ہوگا؟ یہ قیامت کا پورا منظر بتایا جا رہا ہے، کیونکہ ساری چیز جب درہم برہم ہوگی، اس کے بعد سب کچھ فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اب پہاڑ کو چلا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جو پہاڑ ابھی اس زمین کی جڑ بنی ہوئی ہے، یعنی زمین کے جڑ کے اندر ڈالی گئی ہے ایک میخ کی شکل میں، اور اس زمین کو وہ تھامے ہوئی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی جڑ کو ڈھیلی کر دیں گے۔ وہ جڑ ڈھیلی پڑ جائے گی، پہلے تو پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو کر گر جائے گا، بعد میں پھر کیا ہوگا؟ اس کی بھربری ریت
ہو جائے گی اور ریت ہو کر ادھر ادھر اڑنے لگے گی، ادھر ادھر اڑنے لگے گی۔ تو یہ چلانا کیا ہے؟ یہ چلانا کیا ہے؟ یہ زلزلہ ہے، قیامت کا زلزلہ ہے، دنیا کا زلزلہ نہیں ہے۔ یہ دنیا میں زلزلہ ایک جگہ پہ آتا ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے، کچھ چیزیں جو ہے تباہ ہوتی ہے، ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، پھر اس کو ریپیئر کیا جاتا ہے، پھر وہ حالات اور وقت کے ساتھ وہ پھر صحیح ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ قیامت کا زلزلہ ہوگا، یہ پورے پہاڑ کو ہر چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب اس کے بیس کو ہی، اس کی جڑ کو ہی اللہ تعالیٰ ڈھیلا کر دیں گے، اور ڈھیلا کر دیں گے تو ایک نہیں دو نہیں، قیامت کے دن سارا کا سارا جو پہاڑ ہے سب چلا دیا جائے گا، جو آج دنیا میں میخ بنی ہوئی ہے چلے گا۔ جس دن کہا جاتا ہے کہ سور کی آواز جیسے ہی پھونکی جائے گی، خوف کے مارے، اتنا خوفناک ہوگا وہ کہ زمین خوف سے ہل جائے گی، زمین خوف سے ہل اٹھے گی، پہاڑ چورا چورا ہو جائے گا، اور چورا چورا ہو کر کے کیا ہوگا؟ پھر ریت کے ذرے کے جیسا بن جائے گا، ریت بن جائے گا، ریت کا ایک ایک ذرہ بن جائے گا، پھر وہ سراب ہو جائے گا۔ یعنی دیکھنے میں تو وہ پانی لگے گا دور سے چمکیلا، لیکن وہ پانی نہیں ہوگا، وہ ایک دم سے پھر زمین پر دور سے پورے زمین پر ایک لیئر کے جیسا وہ بچھ جائے گا۔ یہ پہاڑ کی حالت ہوگی۔ اللہ اکبر! یہ قیامت کا منظر، اور یہ ساری چیزیں خوفناکیوں کو ظاہر کرتی ہے کہ کتنا خوفناک منظر ہوگا اس وقت۔ اور اس دن 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں جو ہیں وہ اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی۔ اب یہ 10 ماہ کی اونٹنیوں کے بارے میں جو خبر آ رہا ہے، اصل میں عرب جو تھے، عربوں کے نزدیک اونٹ ایک جو ہے وہ بہت ہی قیمتی چیز ہوتی تھی، ایک بہت ہی قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی، اور 10 ماہ کی جو حاملہ ہے یعنی پریگننٹ جو اونٹنی ہوتی تھی، وہ تو ان کے ہاں بہت ہی زیادہ ان کو عزیز تھی، بہت ہی زیادہ قیمتی تھی، کہ ایک تو وہ 10 ماہ ہو چکا ہے، اب وہ مطلب بچہ ڈیلیور کرنے کے ٹائم پر ہے، دودھ بھی دے گی اس سے، اور اس سے پھر وہ جو ہے وہ دوسرے کام بھی لیتے ہیں، جیسے کہ اونٹ ہے تو اب اونٹنی ہے تو فیمیل ہے تو اس سے دودھ بھی ان کو ملے گا، اور اب جب ڈیلیور کرے گی بچہ تو بچہ بھی ایک مل جائے گا ان کو، پھر سواری کے لیے بھی وہ استعمال کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیز جو ہے، اور اونٹ ان کے ہاں بہت ہی قیمتی تھی، اور اس میں بھی یہ اونٹنی، تو یہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس دن کی حالت ایسی ہوگی کہ کسی کو اپنے قیمتی سے قیمتی چیزوں کی بھی فکر نہیں ہوگی، وہ ہولناکیوں کی وجہ سے، اور وہ اس کو چھوڑ دے گا۔ یعنی جو چرواہا ہوگا وہ اپنے جانور کو بھی چھوڑ دے گا، اس کو کوئی اس کی فکر نہ ہوگی، اس کو فکر ہوگی تو بس اپنی فکر ہوگی، اپنے نجات کی فکر ہوگی، اور قیمتی سے قیمتی سرمایہ کو بھی وہ انسان جو ہے اس وقت کوئی خیال نہ کرے گا اس کا۔ اصل میں وہ انسان کو ہوش ہی نہیں رہے گا، ہوش ہی نہیں رہے گا کہ وہ اپنی قیمتی سے قیمتی چیزوں کو سنبھالے، اس کو ہوش ہی نہیں رہے گا، وہ منظر اتنا ہولناک ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جنگلی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ جنگلی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی ایک قیامت کی دہشت کا اثر ہوگا، قیامت کی دہشت کا اثر ہوگا، کہ اس دہشت کا اثر یہ ہوگا کہ جانور جو ہے اپنے جنگل سے بھاگ کر چلے آئیں گے، اور سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، یعنی خطرناک جانور، اور جیسے اب شیر ہے، بلی ہے، شیر ہے، لومڑی ہے، بکری ہے، ساری چیز جو ہے وہ ایک جگہ جمع ہو جائے گی۔ خطرناک جانور ہے، سانپ ہے، اب سانپ کو ڈسنے تک کا ہوش نہ رہے گا، وہ ساری چیز جو ہے وہ ہر کچھ جو ہے وہ بھاگنے لگے گا کہ بھاگ کر کے کہاں جائیں، اور اس ہولناکیوں اور اس دہشت کا اثر یہ ہوگا کہ سب جمع کر دیے جائیں گے۔ وحشی جانور جو ہوں گے، انسانوں کو دیکھ کر کے بھی، انسانوں کے شہروں کی طرف جب بھاگ کر کے آ بھی جائیں گے سب ادھر ادھر، تو ان کو یہ ہوش نہیں رہے گا کہ انسان کو چیڑ پھاڑ کر کے کھا جائیں، ان کو یہ ہوش نہیں رہے گا۔
سانپ کو یہ ہوش نہ رہے گا کہ کسی کو ڈس لیں، اس کو یہ ہوش نہ رہے گا. اس کے سامنے کمزور جانور رہے گا جس کے کھانے کے لیے وہ بہت ہی طاق لگائے بیٹھتا ہے ابھی دنیا میں، لیکن وہ اس کو یہ ہوش نہ رہے گا کہ آج میرے سامنے یہ سب کچھ آ گیا ہے تو ہم اس کو کھا لیں یا اس کو چیر پھاڑ کر دیں. کسی کو کسی کی تاب نہ رہے گی اس دن. اللہ اکبر. اس کا منظر ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں بھی سمجھنے والے کے لیے، عقل مندوں کے لیے عبرت، دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز دکھاتے رہتے ہیں. اب یہ ایک دیکھیے تھوڑا سا چھوٹا سا منظر سیلاب کا جب ہوتا ہے، جب باڑھ آتا ہے، جب فلڈ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے. جب فلڈ آتا ہے تو پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی لکڑی پہ، کوئی بوٹ پہ، کوئی درخت پہ جب چڑھتے ہیں، وہ اس وقت کی جو حالت ہوتی ہے ابتدائی حالت میں جب چڑھ جاتے ہیں تو اس میں جانور بھی چڑھ جاتے ہیں. کبھی کبھی سانپ بھی آپ دیکھیں گے کہ سانپ ہوتا ہے وہ بھی بیٹھا ہے اور اس کے اوپر انسان بھی کوئی چڑھ کے بیٹھا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. لیکن سانپ کو اتنا ہوش نہیں ہوتا ہے کہ وہ انسان کو کاٹے، اور انسان کو بھی اس وقت یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ اس جانور کو مارے، اس کو مارے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیز دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ دکھاتے ہیں، یہ تو کچھ نہیں ہے. قیامت کے مقابلے میں تو یہ فلڈ آنا، یہ سیلاب آنا، یہ تو کچھ نہیں ہے. اس وقت جب انسان کی یہ حالت ہو جاتی ہے تو پھر قیامت کے وقت کیا حال ہوگا. درندے کیا، مویشی کیا، دوسرے جانور کیا، انسان کیا، سب اپنے گھروں سے نکل کر کے میدان میں اکٹھے ہوں گے. اور دوسری جو اس آیت کا جو دوسرا مطلب ہے وہ یہ بھی لیا گیا ہے کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن جانوروں کے ایک دوسرے پر ظلم کا قصاص دلایا جائے گا، یعنی بدلہ دلایا جائے گا. یہاں تک کہ ایک سنگ والی بکری نے جو بے سنگ والی بکری کو مارا ہوگا دنیا میں تو اس کا بھی قصاص دلایا جائے گا، یعنی اس کو بدلہ دلایا جائے گا. پھر جانور کو جو ہے قصاص دلانے کے بعد، بدلہ دلا جانے کے بعد اس کو پھر مٹی بنا دیا جائے گا. تو دونوں ہی مطلب اس کا لیا جا سکتا ہے، دونوں ہی مطلب اس کا صحیح ہے، لیا گیا ہے کہ ایک تو قیامت کے وقت یہ حالت نہ ہوگی، کسی کو کسی کی فکر نہ ہوگی، چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ انسان ہو، اور پھر جانور کا بھی حساب کتاب آخرت میں ہوگا. قیامت کی ہولناکیوں کی چونکہ یہاں خبر چل رہی ہے، اس لیے یہی بات زیادہ یہاں سوٹیبل لگ رہا ہے کہ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا اس وقت کے خوف سے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کا بھی یہی حشر ہوگا کہ وہ بھی بھاگیں گے اور بھاگ کر کے اکٹھے ہو جائیں گے، جمع ہو جائیں گے، اور جنگل سے شہروں کی طرف، شہروں سے جنگل کی طرف، یعنی کسی کو کوئی اپنی تاب نہ ہوگی. اور اس دن کیا ہوگا؟ اس دن پھر وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر بھڑکا دیا جائے گا، سمندر بھڑکائے جائیں گے. آج جو سمندر کا پانی ہمارے اتنے کام آتا ہے، آج جو سمندر کا پانی، یہ پانی جو ہے، پانی کس کام میں آتا ہے؟ پانی آگ کو بجھانے کا کام آتا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اس دن بھڑکا دیا جائے گا، بھڑک اٹھے گی. پانی کس چیز کا مجموعہ ہے؟ H2O، ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مجموعہ ہے، ان دونوں کے ملنے سے پانی بنا ہے. ہائیڈروجن خود جو ہے وہ ایک طرح سے سمجھیے کہ یہ سب کیا، ہائیڈروجن اور آکسیجن کیا ہے؟ ایک جو کیا ہے، آگ کو بھڑکانے کا کام کرتی ہے، اور ایک کیا ہے، آگ کو بجھانے کا کام کرتی ہے. اب دونوں کے ملنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو پانی بنا دیا ہے. اب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کریں گے کہ ان کا جو یہ بانڈ ہے اس دن ختم کر دیں گے. اس دن یہ بانڈ ختم ہو جائے گا، اور پھر یہ جو ہے اس کی خاصیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور وہ فوراً سے اس میں آگ بھڑک اٹھے گا. اور آگ بھڑک اٹھے گی، پھر سمندر خشک ہو جائے گا. اور پھر حدیث میں کیا آتا ہے؟ حدیث بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شمس و قمر، یعنی سورج اور چاند، دونوں قیامت کے دن دریا میں ڈال دیا جائے گا، یعنی سمندر میں ڈال دیا جائے گا. اللہ اکبر. تو اس کے ڈالنے سے
اس کے بانڈ کے ختم ہونے سے، اور پھر اصل حقیقت تو بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہی ذات کو پتہ ہے کہ وہ کیا، کس وجہ سے اور کس طرح سے ہوگا، بس وہ اللہ کے حکم سے ہوگا، اور وہ سمندر جو ہے وہ بھڑک اٹھے گی اور خشک ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! تو وہ منظر کتنا خوفناک ہوگا۔ قیامت کی ہلاکیوں کی خبر دے کر کے اب میدان محشر کی خبر دی جا رہی ہے کہ وَإِذَا النُّفُسُ زُوِّجَتْ، جب کیا ہوگا؟ جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی۔ جانوں جسموں سے ملا دی جائیں گے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے بہت سارے مطلب لیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ہے کہ قیامت کے دن پھر کیا ہوگا؟ مردوں کا جو جسم ہوگا ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، اور پھر اس میں ارواح میں جو ان کی روحیں ہوں گی، جسم اور روح کو ملا دیا جائے گا۔ اور یہی زندگی، دوبارہ زندگی کا مفہوم تو یہی ہے کہ انسان جی اٹھے گا کا مطلب کیا ہے؟ اس کے جسم پہ روح اللہ کے حکم سے ڈالا جائے گا۔ پھر اس کا دوسرا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ انسان جو ہے جو ملا دیے جائیں گے، یعنی کہ جرائم کے لحاظ سے ان کے گروہ بنا دیے جائیں گے، گروہ میں، گروپ میں بن کر کے سب وہاں جمع ہوں گے۔ جیسے کہ مشرکوں کا گروہ الگ ہوگا، منافقوں کا گروہ ہوگا، کافروں کا گروہ ہوگا، مومنوں کا الگ گروہ ہوگا، اور اس میں بھی پھر برائیوں میں جو ہیں، جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، ان کی برائیوں کے لحاظ سے کہ کوئی زانی ہے، ان کا گروپ جو ہے وہ الگ ہوگا، قاتلوں کا گروہ جو ہے وہ الگ ہوگا۔ تو اس طرح سے برائیوں میں جو مبتلا ہیں زیادہ سے زیادہ، مطلب ایک گروپ بنا ہوا ہے دنیا میں بھی، تو اسی گروپ میں وہ جمع کیے جائیں گے۔ مومنوں میں بھی جو ہے نیک لوگ جو ہوں گے ان کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا۔ نیکیوں میں بھی جو زیادہ صدقہ کرنے والے ہیں ان سب کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا۔ جو بہت زیادہ نماز میں مطلب فرائض کے بعد جو نفل نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہیں، بہت زیادہ نماز کی فکر کرنے والے ہیں، ان کو ایک جگہ ان کا گروہ بنایا جائے گا۔ یعنی ہر جو ہے وہ طرح سے گروہ بنایا جائے گا، یعنی جو جس چیز کو دنیا میں بھی پسند کرتا ہے، دنیا میں بھی مل کے رہتا ہے۔ دنیا میں بھی دیکھیے گروپ بنا ہوتا ہے نا، کہ جو جس طرح کا رہتا ہے اس کو ویسی ہی محفل پسند آتی ہے، ویسے ہی لوگ پسند آتے ہیں، اور انہی کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے تو حدیث میں بھی کیا آتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اپنے خلیل یعنی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ آدمی اپنے خلیل یعنی کہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کرتا ہے۔ تو اس طرح سے جو یہاں فرمایا گیا کہ جمع کر دیا جائے گا، ملا دیا جائے گا، تو جو دنیا میں جس چیز کو پسند کرتا ہے، پھر ایک بات یہ لی گئی ہے کہ دنیا میں جس کے طریقے کو پسند کرتا ہے، جس کے اٹھنے بیٹھنے کو، جس چیز کو اچھا سمجھتا ہے، وہ قیامت کے دن پھر اسی سے ملایا جائے گا، اسی کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا، اسی سے ملایا جائے گا، اسی گروہ میں وہ لوگ ہوں گے۔ تو یہاں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، کیونکہ جس چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے تو اس سے ملنا چاہتا ہے، جس چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے، اس کے نزدیک رہنا چاہتا ہے، تو اس دن اس کو نزدیک کر دیا جائے گا، اس دن اس کو اس سے ملا دیا جائے گا، اور ان سب کو پھر ایک گروہ میں بنا دیا جائے گا۔ جیسے لوگوں کی دوستی یہاں رکھے گا، جس سے محبت دنیا میں رکھے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو آخرت میں میدان حشر میں انہی لوگوں کے ساتھ ملا کر کے جمع کرے گا۔ اللہ اکبر! تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری دوستی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری محبت کیسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور زندہ درگوہ لڑکی سے پوچھا جائے گا، اللہ اکبر! زندہ درگوہ لڑکی سے پوچھا جائے گا۔ اب یہ کیا ہے؟ کیا ہوتا تھا دور جاہلیت میں کہ ڈیلیوری کے وقت میں ہوتا یہ تھا کہ دائیاں جو ہوتی تھیں وہ اس وقت دیکھتی تھیں کہ بچہ جو ہے اگر وہ لڑکی ہے تو اس کو وہیں گڈھے میں پھینک دیا کرتی تھیں، دفن کر دیا کرتی تھیں زندہ، اور اگر وہ لڑکا ہے تو اس کو پھر رکھ لیا جاتا تھا۔
دوسری حالت میں کبھی کبھی تھوڑے بڑے ہونے پر بھی ان کو جو ہے وہ زندہ درگوہ کر دیا جاتا تھا، اور یہ دور جاہلیت کی بات تھی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں لڑکی سے پوچھیں گے، یعنی کہ یہ دوسری جگہ پر تو یہ آتا ہے کہ زندہ درگوہ لڑکی خود اپنے رب سے پوچھے گی، فریاد کرے گی کہ مجھے کس جرم کے بدلے میں جو ہے وہ گاڑا گیا تھا، کس جرم کے بدلے میں مجھے دفن کیا گیا تھا، زندہ زمین میں ڈال دیا گیا تھا، کس جرم کے بدلے میں، وہ سوال کرے گی۔ لیکن یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بے رحم اور جو سنگ دل ظالم قسم کا انسان ہوگا اس کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا اور نہ اس سے بات کرنا پسند کرے گا، بلکہ ان کی بجائے مظلوم لڑکی جس پر ظلم ہوا اس لڑکی کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ متوجہ ہو کر اس کی طرف جو ہے توجہ کریں گے اور اس سے پوچھیں گے، اس سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم کی بنا پہ تم کو قتل کیا گیا تھا۔ اور یہ انداز خطاب جو ہے اللہ تعالیٰ کا کہ مجرموں پر انتہائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا غضبناک ہونے کی دلیل ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غصے کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قدر غضبناک ہوں گے کہ دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے اور بات کرنا بھی پسند نہیں کریں گے، بلکہ اس بچی سے ہی پوچھیں گے کہ تمہیں کس جرم کی بنا پہ تم کو دفن کیا گیا تھا زندہ اور تمہیں مارا گیا تھا۔ یہ چیزیں تو ابھی کی حالت میں دیکھیے، یہ تو دور جاہلیت کی بات تھی، یہ تو دور جاہلیت کی بات تھی کہ اس وقت کچھ وجوہات لوگ سمجھتے تھے اور اس کے بنا پہ کبھی تو تنگ دستی کے بنا پہ کہ ہم مفلس ہو جائیں گے اور اس کا خطرہ ان کو لاحق ہوتا تھا، اور پھر بچیوں کو لڑکیوں کو زندہ درگوہ کرتے تھے۔ کبھی تو یہ تھا کہ اپنا جو ہے اس کو داماد آئے گا ان کے سامنے، اس چیز کا ان کو آر تھا، اور یہ آر جو داماد والی بات ہے یہ آر اس لیے تھی کہ اصل میں اس وقت ہوتا یہ تھا کہ عرب میں ہر وقت جو وہ قبائلی جنگ میں مشغول رہتے تھے، ہر وقت ان کی لڑائیاں چلتی رہتی تھی، ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے والوں سے ان کی ایک سے دوسرے کی لڑائی ہمیشہ لگی رہتی تھی، اور پہلے کی لڑائی جو تھی ان کی جنگیں جو تھی وہ لمبی چلتی تھی، بہت عرصوں تک چلتی رہتی تھی۔ اب کیا ہے، جو اپنی اولاد ہوگی تو اپنی اولاد تو خود اس کی ہی مدد کرے گی، لیکن اب لڑکوں کا معاملہ کیا تھا کہ لڑکے جو ہیں اپنی جو نرینہ اولاد ہے، اپنی جو اولاد ہے وہ تو ظاہر ہے اپنے والدین کی، اپنے قبیلے والے کی مدد کرے گا، لیکن لڑکیوں کا معاملہ الگ ہوتا تھا، وہ بیاہی جاتی تھیں اور بیاہ کرنے کے بعد جب وہ نکاح کے بعد اپنے والدین سے الگ ہو کر دوسرے قبیلے والوں کے پاس چلی جاتی تھیں تو ان کو پھر ظاہر ہے ان کو پھر ان کا قبیلہ وہ ہو گیا، تو اب وہ ان کی طرفداری کریں گی یا ان کے طرف ہو جائیں گی، تو اس چیز کے بنا پہ وہ لوگ شادی کرنا ہی پسند نہیں کرتے تھے کہ لڑکیوں کو نکاح کر کے پھر ہم داماد آئے گا اور پھر وہ دوسرے قبیلے کی ہوگی تو پھر وہ وہاں سے وہ میرے جنگ میں ساتھ نہیں دے گی، اور پھر اس طرح سے ان کے جو قبائل لڑائیاں تھیں اس میں پھر ان کو مشکل ہوگی۔ تو اب بعد میں تو اس چیز کو ختم کیا گیا، تو جیسے لوگوں کی دوستی یہاں رکھتا ہوگا، جس سے محبت رکھتا ہوگا، انہی کے ساتھ آخرت میں ان کو ملا دیا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور زندہ درگوہ لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس جرم میں ماری گئی تھی۔ اللہ اکبر، یہ جو بات یہاں بتائی جا رہی ہے نا کہ زندہ درگوہ لڑکی سے پوچھا جائے گا، یعنی زندہ درگوہ لڑکی تو خود اپنے اللہ سے، اپنے رب سے پوچھے گی، فریاد کرے گی کہ مجھے کس جرم کی پاداش میں زمین میں گاڑا گیا تھا، لیکن یہاں کیا آ رہا ہے، سیلت، یعنی کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس لڑکی سے پوچھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بے رحم اور جو سنگ دل ظالم قسم کے لوگ ہوں گے ان کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ بھی نہ ہوگا، ان کی طرف
نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظریں اٹھا کر کے دیکھے گا، بلکہ ان کے بجائے، ان سے پوچھنے کی بجائے مظلوم لڑکی سے جس کے اوپر ظلم ہوا ہے اس لڑکی کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ متوجہ ہو کر کے پوچھے گا کہ اسے کس جرم کے بدلے میں قتل کیا گیا تھا۔ اور یہ انداز بیان جو ہے یہاں ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ انداز خطاب جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مجرموں پر انتہائی غضبناک ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دن اتنا ناراض ہوگا ایسے لوگوں سے کہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ان سے بات بھی نہیں کرے گا، بلکہ بچی سے کی طرف مخاطب ہو کر پوچھے گا کہ تمہیں کیوں لوگوں نے قتل کیا تھا، کیوں تم ماری گئی تھی، تمہیں کیوں مارا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی وجہ بتائی جاتی ہے عربوں میں کہ وہ لوگ زندہ درگو کر دیتے تھے، بچیوں کو، لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ ڈیلیوری کے وقت ہی دائیاں جو ہوتی تھیں وہ دیکھتی تھیں کہ اگر وہ لڑکی ہے تو اس کو زندہ اسی طرح سے دفنا دیتی تھیں گڈھے میں، اور اگر وہ لڑکا ہوتا تھا تو اس کو رکھ لیتی تھیں۔ یہ دور جاہلیت کی بات ہے۔ اور اس کی وجہ وہ بتاتے تھے کہ وہ کبھی تو تنگ دستی یعنی کہ مفلس ہونے، غریب ہو جانے کا خطرہ ان کو تھا، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ مفلسی ہونے کے ڈر سے لوگ مارتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو تم کو بھی کھلاتا ہے اور تمہاری اولاد کو بھی کھلاتا ہے۔ تو خیر یہ تو دور جاہلیت کی بات تھی کہ وہ تنگ دستی اور مفلس ہونے کے خطرے سے اولاد کو مار ڈالتے تھے۔ اور پھر دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ کسی کو اپنا داماد بنانا ان کے لیے بہت ہی وہ سمجھتے تھے، اس چیز کو بہت ہی برا سمجھتے تھے۔ اور تیسری وجہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ، اور جو کہا جاتا ہے کہ یہ ہر وقت ان کے ہاں، اصل میں ہم جانتے ہیں کہ دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، قبائلی جنگ، یعنی ایک قبیلے کا دوسرے قبیلے کے ساتھ جھگڑا، لڑائی، جنگیں جو ہے وہ چلتی رہتی تھی، وہ اس میں ہی مشغول رہتے تھے، بیزی رہتے تھے۔ اور ایسی جنگیں جو ہیں ان کی جو اپنی اولاد ہوتی تھی تو وہ ان کی مدد کرے گی۔ تو یہاں لڑکیوں کا معاملہ کیا ہے کہ لڑکوں سے بالکل الگ تھا۔ اب لڑکیاں جو ہیں جس قبیلے میں نکاح کے بعد جاتی انہیں انہی کا ساتھ دینا پڑتا، اور لڑکی کے والدین کو کیا ہونا پڑتا تھا کہ ان کے سامنے جھکنا پڑتا تھا، اب اپنی بچی کی وجہ سے جھکنا پڑتا۔ تو لوگ کیا کرتے تھے کہ نکاح کر دینا ہی ان کے لیے بہت بھاری بات ہوتی تھی، اس وجہ سے وہ نکاح کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تو بچپن میں بھی یا تھوڑے بڑے ہونے پر بھی لڑکیوں کو مار دیا جاتا تھا۔ تو اور لڑکے جو ہوتے تھے وہ تو اپنے ہی لوگوں کا ساتھ دیں گے، لڑکیاں نہیں دے سکیں گی۔ اس طرح سے یہ چیزیں جو ہے تو کچھ جو بھی وجوہات ہوگی اس وقت، جو بھی یہ ساری چیزیں جو ہے کسی کے نظر میں کچھ، کسی کے نظر میں کچھ وجہ بن کر کے وہ لڑکیوں کو مار دیا کرتے تھے۔ لیکن اسلام جب آیا تو ان چیزوں کو ختم کیا گیا، اور لڑکیوں کی پرورش پر اور لڑکیوں کے خیال رکھنے پر، ان کے ساتھ اچھا سلوک پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت ہی ترغیب دلائی، اور بہت ہی اس کو نیک عمل قرار دیا گیا، چاہے وہ جو ہے کتنی بھی لڑکیاں ہو جائیں۔ اب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کیا فرماتی ہیں اس کے متعلق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ان لڑکیوں کی پیدائش سے آزمائش میں ڈالا جائے پھر وہ ان سے نیک سلوک کرے، اور یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی۔ تو کتنی بڑی خوشخبری ہے لڑکیوں، اور یہ ترغیب دلائی گئی، اتنی بڑی خوشخبری دے کر کے ترغیب دلائی گئی۔ اور اسلام آنے کے بعد پھر جو ہے وہ، اور دور جاہلیت میں کیا کرتے تھے، اور یہی لوگ لڑکیوں کو وراثت میں حصہ بھی نہیں دیتے تھے، اسے بھی محروم کرتے تھے۔ تو اسلام آنے کے بعد وراثت میں حصہ بھی مقرر کیا گیا، اور اتنی ترغیب دلائی گئی، ان کے ساتھ اچھا عمل، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کو بہت بڑا عمل اور اچھا عمل قرار دیا گیا۔ اور قتل تو خیر ویسے ہے ہی سنگین جرم، لیکن اگر زندہ جو ہے قتل کیا جاتا ہے تو وہ تو اور بھی سنگین جرم ہے۔
تو ان چیزوں کو اسلام کے آنے کے بعد تو ختم کر دیا گیا۔ اب یہ تو دور جاہلیت کی بات تھی، کیا آج بھی ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا آج بھی یہ قتل ہو رہا ہے؟ تو ہاں، آج بھی اس طرح کا قتل ہو رہا ہے۔ وہ کیسے؟ جو ابارشن کراتے ہیں لوگ، وہ اسی حکم میں آئے گا، اسی حکم میں آتا ہے۔ اور 4 ماہ کے بعد اگر کوئی ابارشن کراتا ہے تو اس کو دیت دینا پڑے گا، اس کو دیت دینا پڑے گا، جس طرح سے قتل میں دیت دیا جاتا ہے، دیت کا جو حکم ہے، تو وہ 4 ماہ کے بعد۔ لیکن یہ چونکہ یہ قتل جو ہے، قتل اولاد جو ہے وہ سنگین جرم ہے، اس لیے 4 مہینے سے پہلے اگر دیت تو نہیں ہے، لیکن حمل جس دن سے پازیٹیو آ گیا، جس دن سے واضح ہو گیا، اس دن سے کسی بھی دن کسی بھی طریقے سے اس کو ضائع کرایا گیا تو یہ قتل ہے، کیونکہ اس میں جان ہوتی ہے، کیونکہ اس میں جان ہوتی ہے، تو کسی بھی طریقے سے اس کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ اور آج کل کے وقت میں ہوتا یہ ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ گروتھ نہیں ہے، یا پھر کوئی کسی طرح کا فنکشن جو ہے وہ سلو ہے، یا بہت اس طرح کی کچھ باتیں بتا کر کے ابارشن کی جو ہے ان کو ابارشن کا مشورہ دیتے ہیں، ابارشن کروا دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے غلط ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ کسی وقت بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، الا یہ کہ بہت زیادہ جو ہے وہ اگر کچھ خطرہ اگر ہونے لگے تو اس وقت تو یہ چیز جائز ہے، لیکن جب تک کوئی خطرے کی بات نہیں ہے تب تک اللہ سے دعا کرنا ہے اور اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے 9 مہینے میں کتنی تبدیلیاں اندر میں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں وہ ہم سب کو خبر نہیں ہے۔ تو اس بنا پہ کہ کوئی پہلے ہی سے کہہ دے کہ وہ گروتھ نہیں ہے، اور یا پھر جو بھی وجہ بتا دے کہ اس وجہ سے آپ کرا لیجئے، تو وہ غلط ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ انسان کا کوئی بھی عمل انسان سے تو چھپ جائے گا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، اعمال نامے کھولے جائیں گے یعنی انسان کی جب موت آتی ہے تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ انسان کے اعمال نامے کو سمیٹ لیتے ہیں، انسان کے اعمال نامے کو باندھ کر کے یعنی کہ اس کو لپیٹ کر کے لے جاتے ہیں، پھر کھول کر کے دکھایا جائے گا۔ پھر یعنی نشر کرنا کیا ہوتا ہے؟ نشر کرنا یعنی کہ کسی چیز کو کھولنا، کھول کر کے پھیلا دینا، کوئی خبر کو مشہور کر دینا، ہے نا، خبر کو مشہور کرنا۔ تو یہ وہی ہے کہ کتاب کھول دی جائے گی، یعنی اس دن لوگوں کو ان کے اعمال نامے کھول کر کے ان کے ہاتھوں میں تھما دیے جائیں گے کہ دیکھو تم نے کیا 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 تھا۔ اب دنیا میں تو انسان سے چھپا سکتا ہے، وہاں پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے کچھ بھی نہیں چھپا سکے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آسمان کا پوشت اتارا جائے گا، یعنی آسمان کی کھال جو ہے وہ اتار دی جائے گی۔ اب آسمان کی کھال محض ایک ٹھوس جسم ہی نہیں بلکہ اس کے جسم پر کھال کا پردہ بھی ہے، اور جس طرح کھال اتارنے کے بعد جسم کا جو ہے اندرونی جو ہے اعضاء نظر آنے لگتا ہے، اسی طرح آسمان کی کھال اتارنے کے بعد ساری چیزیں جو ہے عالم بالا کی وہ چیزیں نظر آنے لگے گی جو آج نظر نہیں آ رہی ہے۔ آج سب کچھ جو غائب ہے وہ اس دن سب کچھ نظر آ جائے گی، وہ پردہ، وہ کھال، وہ جو ایک لیئر ہے وہ ہٹا دیا جائے گا، اور سب کچھ جنت ہو جہنم ہو جو بھی چیز ہو ساری چیزیں جو ہے وہ نظر آنے لگے گی انسان کو۔ اب قیامت میں اور کیا ہوگا؟ اس دن دوزخ بھڑکائی جائے گی اور جنت قریب لے آئی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، اور اس وقت کیا ہوگا؟ ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر کے آیا ہے۔ اللہ اکبر! یہ وقت کب ہوگا؟ یہ وقت جب لوگوں کا حساب کتاب لیا جا رہا ہوگا، تو اللہ کے جو فرما بردار ہوں گے
ان کو دکھایا جائے گا۔ جب وہ دیکھیں گے جہنم، دیکھ لیں گے تو سمجھ لیں گے کہ اگر وہ اللہ کی فرمانبرداری نہیں کرتے، اگر وہ اللہ کی فرمانبرداری نہیں کرتے دنیا میں، تو یہ بھڑکتی ہوئی جہنم ان کا ٹھکانہ ہوتا، اور پھر وہ اللہ کا اور بھی زیادہ اس وقت شکریہ ادا کریں گے، اور بھی اللہ کے شکر گزار ہو جائیں گے کہ وہ اللہ کی ذات جس نے دنیا میں اس کو راہ راست پر رکھا۔ اور مجرم لوگ اس وقت جنت کو دیکھیں گے، جنت کو دیکھیں گے، جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے، اور یہ خیال کریں گے اور یہ سمجھ جائیں گے اور یہ حسرت کریں گے کہ ہمارا ٹھکانہ تو جہنم بن گیا ہے۔ آج ہماری نافرمانی کی وجہ سے، آج ہماری کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے ہمارا ٹھکانہ تو جہنم بن گیا ہے، اور یہ جنت تو ہمارے لیے حسرت ہے۔ اب یہ جنت تو ہم نہیں پا سکیں گے۔ اور ہر شخص جان لے گا۔ جاننے کے بھی دو ذریعے ہوتے ہیں، انسان کے علم کے دو ذریعے ہوں گے۔ ایک تو ہر انسان کو ہر انسان جو خود اپنے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کیا کر کے آیا ہے۔ ہاں، کوئی بہانہ بناتا ہے اور کوئی کوئی عذر پیش کرتا ہے، لیکن وہاں تو کچھ نہیں چلے گا۔ اس کو انفرادی طور پہ اپنے نفس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کر کے آیا ہے، اس نے کیا کیا۔ اور دوسرے، ہر شخص کو اس کا عمل نامہ بھی کھول کر کے دکھا دیا جائے گا، یعنی اب تو وہ کوئی بہانہ بھی نہیں بنا سکتا ہے، ہر چیز اس کو واضح طور پہ دکھا دی جائے گی۔ اور ان دو چیزوں سے ہر انسان اللہ تعالیٰ کی عدالت سے فیصلے سے پہلے ہی سمجھ لے گا کہ یا تو وہ جنت میں جانے والا ہے یا وہ جہنم میں جانے والا ہے۔ اللہ اکبر! اس وقت اس کو جان لے گا انسان، اس کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا لے کر کے آیا ہے اور اس کا حشر اب کیا ہونے والا ہے۔ اب یہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دنیا کے کچھ اہم امور کی قسم کھا رہے ہیں۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، کہ میں قسم کھاتا ہوں کس کی؟ پیچھے ہٹ جانے والے ستاروں کی۔ الجوار الکنس، جو سیدھے چلتے چلتے غائب ہو جاتے ہیں، اور رات کی جب کی تاریکی چھانے لگے، اور صبح کی جب وہ سانس لے۔ اور پھر فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، کہ یہ قرآن ایک معزز رسول یعنی فرشتے کا قول ہے۔ یہاں قسم کھائی گئی ستاروں کی، یعنی ستاروں کی کچھ صفت بتائی گئی کہ کچھ ستارے تو ایسے ہیں جیسے چاند اور سورج، وہ آگے ہی آگے چلتے رہتے ہیں، ہمیشہ اس کی جو گردش ہوتی ہے وہ آگے کی طرف کو ہوتی ہے۔ لیکن کچھ ستارے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ چلتے چلتے جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں جب رات کی تاریکی جو ہے وہ چھانے لگتی ہے۔ تو کچھ ستارے ایسے ہوتے ہیں کہ چلتے چلتے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی الٹی چال چلنے لگتے ہیں، پھر آگے کو چلتے بڑھتے ہیں جب، تو پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی وقت ایسا آتا ہے جب وہ غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ اب کچھ غائب ہونے کا ایک یہ بھی وقت ہوتا ہے، یعنی رات کی تاریکی غائب اور صبح کی روشنی اس پر غالب ہونے لگتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اور یہ سارا انتظام جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، وہ اس کے کرنے والا کون ہے؟ اس انتظام کو کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ فرما کے اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ، چونکہ مشرکین مکہ ہمیشہ قرآن پر جو ہے وہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ قرآن کسی کاہن کا قول ہے، کسی شاعر کا کلام ہے، یہ کہیں کسی سے سیکھ کر کے آتے ہیں، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں اپنی طرف اس کو منسوب نہ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے کا قول ہے۔ رسول یعنی یہاں فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کا کلام ہے، چونکہ جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے یہاں ادا ہو رہا ہے، سب سے پہلے ادا ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے حکم سے وہ لے کر کے آتے ہیں اور ان کی زبان سے ادا ہوتا ہے، تو قول کی نسبت جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کی طرف یہاں کی گئی ہے۔ اور یہ جبرائیل علیہ السلام جو بہت بڑے اور طاقتور فرشتوں میں سے ہیں، جس کی خبر جو ہے، جس کا ذکر جو ہے وہ سورہ نجم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ہے۔ اور پھر یہ جو فرشتہ ہے یعنی جبرائیل علیہ السلام اللہ کے ہاں بڑا ہی مقرب ہے، یعنی ایک کہا جائے گا کہ یہ ایک افسر ہے جس کی سب فرشتے جو ہے اطاعت کرتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم سے یہ فرشتوں کے سردار ہیں۔
اللہ تعالیٰ ان کو جو بھی پیغام دے کر بھیجتے ہیں وہ من و ان انسان کے رسول، یعنی انسان میں سے رسول کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یہ القاء کیا گیا۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ فرشتے میں سے جو رسول ہیں، رسولوں کے سردار، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اپنا کلام ان کے سپرد کرتے ہیں، اور وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور وہ پھر دنیا کے رسول کے پاس، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر وہ ویسے کا ویسا ہی القاء کرتے ہیں، ڈالتے ہیں، اس میں کوئی بھی کمی بیشی وہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ بڑا ہی طاقتور اور صاحب عرش کے یہاں بڑے رتبے والا ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، با اعتماد ہے، یعنی سارے فرشتے ان کی بات مانتے ہیں۔ اور کفار مکہ کو پھر کہا جا رہا ہے کہ تمہارا رفیق جو ہے وہ مجنون نہیں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو کفار مکہ جو ہیں، مشرکین مکہ جو ہیں، وہ مجنون کہتے تھے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا رفیق، تمہارا دوست، تمہارا رسول جو ہے وہ مجنون نہیں ہے، اور اس نے اس کو روشن افق پر دیکھا ہے۔ کس کو؟ جبرائیل علیہ السلام کو۔ کس نے دیکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو روشن افق پہ دیکھا ہے، اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے۔ یعنی نہ تو جبرائیل علیہ السلام کسی طرح کی بخالت کر رہے ہیں، یعنی کہ بخل کر رہے ہیں کہ وہ اس کو چھپا لیں یا کم کر لیں، نعوذ باللہ۔ ان کے بارے میں یہ ہے کہ جیسے کا تیسے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ من و ان جو کہا جاتا ہے کہ جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دیا ویسے ہی اس میں کوئی بھی کمی بیشی یا کسی طرح کی بھی کوئی بدلاؤ کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان، یعنی دوسرے انسانوں کے درمیان وہ پیش کرنے میں کسی طرح کی بخیلی نہیں کر رہے ہیں، کوئی کمی نہیں کر رہے ہیں، اور نہ ہی یہ کسی شیطان مردود کا قول ہے۔ کیونکہ یہ ساری چیزیں کیوں بتائی جا رہی ہے، یہ ساری چیزیں اور قسم کھائی جا رہی ہے اس لیے کہ کفار مکہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارا ساتھی جو ہے وہ تم اس کو دیوانہ کہہ رہے ہو، بلکہ یہ جس کو تم یہ دیوانہ کہہ رہے ہو تم خود ہی دیوانے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم خود اقرار کرنے والے ہو کہ یہ جب سے ان کو نبوت ملی ہے تب سے تو تم لوگ اس طرح سے ان کے ساتھ بیہیو کر رہے ہو، ورنہ اس کے پہلے تو یہ تم خود اس کے دلیل ہو، تم خود اس کے شاہد ہو کہ تم امین اور صادق کہتے ہو۔ تم ان کو جانتے ہو کہ یہ امین ہیں، یہ صادق ہیں، تم خود گواہ ہو اس چیز کے، پھر تم اب اس طرح کی بات کر رہے ہو، اب تم اس کو دیوانہ کہنے لگے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یعنی اس جبرائیل کو، جو یہ قرآن جس کو تم جھٹلا رہے ہو، تو یہ جو قرآن لانے والے جو رسول ہیں جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل امین کو انہوں نے خود دیکھا ہے جب وہ نمودار ہوئے تھے، اور ہر چیز اس وقت صاف صاف نظر آنے لگی تھی، تاریکی کی بنا پر کسی شک و شبہ کا امکان باقی نہیں رہا تھا، یعنی بالکل کلیئر دیکھا تھا، کوئی بھی شک والی بات اس میں نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو جو افق مبین پر دیکھا، جو صورت جو ہے نجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو اس کے متعلق حدیث میں بھی آتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین کو اس حال میں دیکھا تھا میں نے کہ پوری فضا میں ایک سبز فرش نظر آ رہا تھا، اور اس نے آسمان کا کنارہ ڈھانپ لیا تھا، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا کنارہ ڈھانپ لیا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو جو ہے وہ اصل شکل میں دیکھا ہے،
اور جو یہ کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، اور غیب کی خبریں جو بھی ان کے پاس وحی کے ذریعے سے آئی، جبرائیل علیہ السلام نے جو لا کر کے دیا، چاہے وہ ماضی سے متعلق ہو، پاسٹ ہو یا مستقبل ہو، فیوچر کی بات ہو، جس طرح کی بھی بات ہو، یہ تمام لوگوں کو پہنچانے میں کوئی سی طرح کی بھی یہ بخل نہیں کرتے، یعنی کمی اور بیشی بھی نہیں کرتے ہیں۔ وہ تمہاری طرف تو سب کچھ پہنچا رہے ہیں، تم یہ حق بات پہنچانے والے کو ایک کاہن سے ملا رہے ہو۔ وہ کاہن تو کچھ بات بتانے کے عوض میں کچھ لیتے ہیں، کچھ نذرانہ ان کو چاہیے ہوتا ہے، کچھ مٹھائیاں چاہیے ہوتی ہے، کچھ تو وہ تو وصول کرتے ہیں۔ یہ تو رسول کی صفت ہے کہ وہ کچھ بھی تم سے توقع نہیں رکھتا ہے۔ رسول جو ہے اللہ کے پیغام کو پہنچاتا ہے، اور کوئی بھی اس سے تم سے تو کوئی بھی کسی طرح کی اجرت نہیں چاہتا ہے، وہ کسی طرح کے نذرانے نہیں چاہتا ہے، تو پھر تم یہ اس کو کاہن سے کیوں ملا رہے ہو؟ یہاں واضح کی گئی پیغمبر کی سیرت کو بتایا گیا کہ بھلا اس کا کیا واسطہ کاہنوں سے، کاہن کیسے ہو سکتا ہے وہ، یہ ساری چیزیں واضح کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں دیتے تھے، اس لیے کفار مکہ یہی سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شیطان لے کر کے آ رہا ہے، یا پھر ان کو جو ہے وہ کہیں سے سیکھے، مطلب طرح طرح کی بات جو ہے ان کے اوپر سوال کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیمار ہو گئے، تو 3 راتوں تک جو ہے تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 راتوں تک تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکے، تو ابو لہب کی بیوی نے کیا کہا تھا، وہ یہی کہنے لگی، آئی اور کہنے لگی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو میں سمجھتی ہوں نا کہ تمہارے شیطان نے تم کو چھوڑ دیا ہے، 2-3 راتوں سے تمہارے پاس کوئی نہیں آیا ہے، یعنی نعوذ باللہ وہ اس کا کہنا تھا کہ تمہارے پاس شیطان نہیں آیا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے کون سی صورت نازل کی تھی؟ اس والضحیٰ، یہ جو ہے وہ آیت جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کی تھی۔ اور پھر یہ یہاں کافروں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا یہ سارا خیال جو ہے، مطلب اس طرح کے انکار کرنے والوں کہ یہ سارا جو تمہارا خیال ہے وہ سب غلط ہے، یہ جو ان کا یہ ہے نا کہ اور یہ کسی شیطان مردود کا قول ہے، نعوذ باللہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود اس کا جواب دے رہے ہیں کہ نہ ہی یہ کسی شیطان مردود کا قول ہے، یعنی شیطان کا قول یہ تھوڑی نہ ہوتا ہے، شیطان اس چیز کا حکم دے گا، یہ کیسے ممکن ہے کہ شیطان کہے گا کہ شرک نہ کرو، بت پرستی نہ کرو، یا اللہ کی رضا کے لیے تم خالص عمل کرو، خالص عبادت کرو، توحید کی تعلیم، یہ شیطان دینے والا ہے؟ نہیں، یہ شیطان کی تعلیم تو ہو ہی نہیں سکتی ہے، جو یہ رسول تم کو دے رہے ہیں یہ شیطان کی تعلیم نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حضور کیا جو تمہاری ذمہ داری ہے، وہ تم سے پوچھا جائے گا، تم اس جواب دہی کے لیے تیار ہو جاؤ، یعنی اس کا احساس دلانا یہ سب شیطان کا کام ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ شیطان کا بالکل بھی نہیں ہے کام، اس لیے یہ شیطان کا قول نہیں ہے۔ پاکیزہ زندگی، عدل کی زندگی، تقوی کی زندگی، اخلاق والی زندگی، اس کی رہنمائی کرنے والے ہیں یہ رسول، یہ جو تعلیم تم کو دے رہے ہیں اس چیز کی تعلیم ہے، یہ شیطان کا قول ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی سوال کر رہے ہیں کہ پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ یعنی یہ قرآن لانے والے جو جبرائیل ہیں امین ہیں، اور لوگوں تک پہنچانے والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم امین ہے، تو پھر ان 2 امین ہستیوں کی وجہ سے، ان کے ذریعے سے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو قرآن میں جو بات فرمائی ہے، جو اللہ کے کلام کو تم تک پہنچایا ہے، اس میں کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے؟ اس میں کوئی باطل چیز ہو سکتی ہے؟ اس میں کوئی شک و شبہ کی بات ہو سکتی ہے؟ تو تم یہ تو دیوانگی کا کام تو تم کر رہے ہو، تو تم کس طرف پھر رہے ہو؟ تم کس طرف جا رہے ہو؟ سوال انہی سے کیا جا رہا ہے، یہ کاہن ہے، شیطان کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ صرف اور صرف سچائی اور حق کی باتیں ہیں، یہ صرف اور صرف سچائی اور حق کی باتیں ہیں۔ پھر اس صاف اور روشن راستے کو چھوڑ کر اور کدھر بہہ کے جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ پوچھے تم کہاں جا رہے ہو؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ کیوں بھٹک رہے ہو؟ کیوں بہک رہے ہو؟ اس حق کو چھوڑ کر کے کیوں بہک رہے ہو؟ یہ قرآن دور جاہلیت کا اندھیرا، غم کا اندھیرا، رات کی تاریکی اب ختم ہوئی، اس قرآن کے ذریعے سے نئی صبح آ گئی،
ہدایت آ گئی، نئی زندگی تم کو مل رہی ہے۔ لیکن قرآن کیا ہے؟ قرآن تو اصل روشنی لایا ہے، قرآن ہی تو سب کچھ لے کے آیا ہے، پھر تم اس کو چھوڑ کے کدھر بھٹک رہے ہو؟ کدھر بھٹک رہے ہو؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے سوال کر کے یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ قرآن جو ہے یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ لیکن راہ راست اس سے کون پا سکتا ہے؟ لمن شاء منکم ان یستقیم، راہ راست وہ پا سکتا ہے، صراط مستقیم وہ پا سکتا ہے، سیدھی راہ پر وہ چل سکتا ہے تم میں سے جو بھی سیدھی راہ چلنا چاہتا ہو، یعنی جو چاہے گا وہی سیدھی راہ پہ چل سکتا ہے، ورنہ یہ تو نصیحت ہے، یہ قرآن ہے، یہ سارے جہان والوں کے لیے، کسی ایک شخص کے لیے تو نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ہے۔ لیکن راہ راست پر وہی رہے گا جو چلنا چاہتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم چاہ نہیں سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ رب العالمین چاہتا ہو۔ یعنی اللہ کی چاہت کیا ہے؟ تمہاری چاہت اللہ کی چاہت پر منحصر ہے، یعنی کہ تم جو چاہتے ہو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب تک نہیں چاہے گا، اس کی مشیت جب تک نہیں ہوگی، اس کی توفیق جب تک نہیں ہوگی، اس کی ہدایت جب تک نہیں ہوگی، تم کچھ نہیں پا سکتے، تم سیدھے راستے پہ نہیں رہ سکتے، تم کو کچھ بھی نہیں مل سکتا اگر جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق نہ ملے، تم کو ہدایت نہ ملے، مشیت اس کی نہ ہو۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ یہاں فرما دیا گیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو وہی چاہتے ہیں کہ جو بندہ اپنے لیے چاہتا ہے، جو قدم اٹھاتا ہے، جو پہل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو چاہے تم میں سے جو بھی چاہے سیدھی راہ پر چلنا، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں اس کے لیے وہی راستہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہے سب کچھ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں سب کچھ ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے علم کو جو ہے لوگوں پر جو ہے لوگوں کو اس سے مجبور نہیں کیا ہے۔ لوگ اس سے، یعنی اللہ کا علم لوگوں کو مجبور نہیں کرتا ہے کہ وہ وہی کام کرے جو اللہ کو پہلے سے علم میں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چونکہ کامل علم کا مالک ہے، اس کو یہ خبر ہے، لیکن اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، اگر تم چاہو گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہدایت تم کو ملے گی، اللہ کی توفیق تم کو ملے گی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے لیے راستہ آسان کر دے گا، پھر تم اس راستے پر چل پڑو گے جو حق کا راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، جو سیدھا راستہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو سننے کے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے اور اس قرآن سے نصیحت لینے والا بنا دے اور اپنی زندگی کو اس قرآن کے مطابق ڈھالنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔